سرکار نہیں پتا آپ کو؟ جو دل میں بسا بن کے کلے امام وہ علی ہے، بتایا نبی جو خدا کی زباں وہ علی ہے۔ جو بندہ کم از کم علی کو لسان اللہ مانتا ہے وہ بندہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے علی کو سلامی ضرور پیش کرے۔ اگلی سطر اس بندے کے لیے ہے جو بندہ علی کو یہاں سے نہیں شہاں سے مانتا ہے، شہاں سے نہیں شہاں سے مانتا ہے۔ کون علی؟ جو دل میں بسا بن کے کل امام وہ علی ہے، بتایا نبی جو خدا کی زباں وہ علی ہے۔ بابر ہر حلالی موالی وہ علی کو کہے گا مشکل کشا، جس کی ماں نے بتایا چھپا ایک نقطے میں سارا کوڑا وہ علی ہے۔ چھپا ایک نقطے میں سارا قرآن وہ علی۔ تو قرآن کا آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ سے، یعنی قرآن کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس میں اللہ نے اپنے دو نام رکھوائے۔ ذرا نوجوان مجھے بسم اللہ کا ترجمہ پڑھ کے سنانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ایک بندہ تو ہوگا جو مجھے بتائے گا۔ شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے کاشف بھائی آپ کی توجہ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اچھا مجھے بول کے بتاؤ علی کے نوکروں، کیا اللہ کے صرف دو نام ہی ہیں؟ ہائے 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 ہائے، کیا کہنے جو بندے جملہ پڑھنے سے پہلے پہنچ گئے ہیں۔ میں انہیں ممبر پہ سلامی پیش کر رہا ہوں۔ میرے اللہ تو صرف رحمان ہی تو نہیں ہے، میرے اللہ تو صرف رحیم ہی تو نہیں ہے، میرے اللہ اتنے نام ہیں تیرے۔ لوگوں نے کہا کہ تیرے نام 99 ہیں، جبکہ میرے بادشاہ علی نے جوشن کبیر میں اللہ کا 1000 نام بتایا۔ بیٹھا کوئی اللہ اللہ کرنے والا، اور علی فرماتے ہیں 1000 نام جو اللہ کے علی نے فرمائے، ان میں سے 500 نام محمد کو دے دیے، 500 نام اللہ نے مجھ علی کو دے دیے۔ اب میں بندوں کے چہرے پڑھوں گا۔ علی فرماتے 500 نام اللہ نے محمد کو دے دیا، 500 نام مجھ علی کو دے دیا۔ جتنے اللہ کے جمالی نام تھے وہ محمد کو دے دیے، جتنے جلالی نام تھے وہ علی کو دے دیے۔ میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا میرے اللہ تو صرف رحمان ہی تو نہیں، تو صرف رحیم ہی تو نہیں ہے، میرے اللہ تو حنان بھی ہے، منان بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، وہاب بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ پھر تو نے رحمان کس لیے رکھوایا؟ تو نے رحیم بسم اللہ میں کیوں رکھوایا؟ چل میرے اللہ ہمیں بتا، تو رحمان ہے تو کس لیے؟ آواز پروردگار آتی، موسم پریشان کیوں ہوتا ہے؟ میں نے قرآن میں سورہ رحمان اتارا، پڑھ قرآن ہی نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمان۔ میں رحمان اس لیے ہوں، میرے اللہ کس لیے رحمان ہے؟ بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ کم از کم اپنے ہونے کا احساس تو دلوانا مجھے۔ میرے اللہ تو رحمان ہے تو کس لیے؟ آواز پروردگار آتی، علم القرآن، میں نے علم قرآن دیا، خالق الانسان، پھر انسان کو خلق کیا، علمہ البیان، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی۔ پہلے علم قرآن دیا، پھر میں نے خلق کیا، پھر اسے قرآن پڑھنے کی طاقت دے دی۔ آپ کے چپ پہ بھی قربان جاؤں، میں نے کہا میرے اللہ سورہ رحمان میں تو یہ کہہ رہا ہے، میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر میں نے انسان کو خلق کیا، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی۔ میرے اللہ سورہ نحل میں تو یہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اے انسانوں میں اللہ وہ ہوں جس نے تمہیں ماؤں کے شکموں میں سے اس طرح باہر نکالا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں جانتے تھے، تم تو جاہل تھے، تم تو جاہل تھے، تم تو ذرہ برابر بھی علم نہیں جانتے تھے۔ اب بھی بندے کاشف صاحب چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر میں جانوں یا میرا مقدر جانے، جملہ سن کے سمجھ کے جو بندہ
اس امام بارگاہ میں ہاتھ کو اٹھائے گا، میں ممبر پہ ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے اس کو سلامی پیش کروں گا، تیری معرفت کے کیا کہنے؟ میں نے کہا میرے اللہ سورہ رحمان میں تو یہ کہہ رہا ہے میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی، جبکہ سورہ نحل میں تو یہ ارشاد فرما رہا ہے میں نے انسانوں کو ماؤں کے شکموں میں سے جاہلیت کی حالت میں باہر نکالا، تم ذرہ برابر بھی علم نہیں جانتے تھے۔ میرے اللہ ہمیں یہ تو بتا دے آخر وہ کون ہے جسے پہلے علم قرآن دیا، پھر اسے خلق کیا، پھر اسے پڑھنے کی قوت دے دی؟ آواز پروردگار آتی ہے لے آ انہیں میرے گھر کعبہ میں 16 رجب کو میرے محبوب کے ہاتھ میں وہ منظر دکھا جب علی نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے بتایا، علی اکیلا نہیں آیا، قرآن بھی ساتھ لایا ہے۔ علی اکیلا نہیں آیا، قرآن بھی گفتگو پسند آ رہی ہے، نوکری پسند آ رہی ہے، علی اکیلا نہیں آیا، قرآن بھی ساتھ لے کے آیا۔ اصول کافی مذہب شیعہ کی موت برترین کتاب ہے، اس میں لکھا کہ قیامت والے دن قرآن ایک خوبصورت مرد کی شکل میں ہوگا، آئے ہائے 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 جو علی کے نوکر بیٹھے ہو۔ رسول دیکھ کر فرمائیں گے اے میرا رب یہ میرا وہ قرآن ہے جس کو میری امت نے میرے بعد تنہا چھوڑ دیا تھا، جس کو میری امت نے میرے بعد اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ تب بندے کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے تو دن رات قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو دن رات قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو دن رات قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو تسبیح میں قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو نمازوں میں قرآن پڑھا تھا، ہم نے تو مصلوں پہ ساری رات قرآن پڑھا تھا۔ رسول آواز دے کے فرمائیں گے تو نے لفظوں والے قرآن کو پڑھا تھا، جسم والے قرآن علی کو چھوڑ دیا تھا۔ سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا میں نے پہلے علم قرآن دیا، پھر انسان کو خلق کیا، پھر اسے بولنے کی قوت دے دی، تو پتہ چلا اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے۔ جو بندہ شک کی وادی میں چلا گیا اسے قرآن کی اگلی آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں، سورہ بلد اٹھا کے پڑھنا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو کبد میں رہنے والا بنایا۔ اپنے ایک ایک لفظ کا نہیں حرف کا بھی ضامن ہوں، قرآن کی آیت ہے، کسی جھوٹے کی روایت نہیں، سچے کی قرآن کی آیت ہے۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو کبد میں رہنے والا بنایا۔ میں نے کہا میرے اللہ یہ کبد کیا ہے؟ میں ڈھونڈتا سائنسدانوں کے پاس گیا، کائنات کے ہر سائنسدان نے اکٹھے ہو کے کہا کبد کا ترجمہ، کبد کہتے ہیں زمین کے سینٹر کو، کبد کہتے ہیں زمین کے درمیان کو، یعنی زمین کے مرکزی حصے کو کبد کہتے ہیں، اور زمین کا مرکزی حصہ ہے کعبہ، اور کعبہ میں آیا مولود کعبہ۔ پتہ چلا اللہ رحمان ہے تو علی کی وجہ سے۔ میرے اللہ تو رحیم کس لیے؟ آواز پروردگار ہے انہیں پھر قرآن کی اگلی آیت پڑھ کے سنا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ہم نے آدم کو معذرت کے چند کلمات سکھائے، آدم نے وہ معذرت کے چند کلمات پڑھے، آدم کی توبہ قبول ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ رحیم ہے۔ وہ جو ہے نا سوال اللہ رحمان کس لیے بولو، بھول گئے اتنی جلدی؟ اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، رحیم کس وجہ سے؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے آدم کو معذرت کے چند کلمات سکھائے، پتہ چلا اللہ رحیم ہے کلمات کی وجہ سے۔ جو کلمات آدم کو سکھائے آدم نے پڑھے اور اللہ نے اسے قبول کر لیا، تو میرے اللہ یہ کلمات کیا ہیں؟ بچے بھی بول کے میری بات کی تائید کریں گے۔ آواز پروردگار آتی، 5 حرفوں کے مجموعے کو کلمات کہتے ہیں، 5 حرفوں کے مجموعے کو کلمات کہتے ہیں، کاف لام میم الف تا۔ کاشف بھائی دنیا کی کوئی بھی لغت اٹھا کے دیکھ لو، ہر ایک لغت لفظ اکٹھے ہوں، الفاظ بنے، پھر ان کا مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی، ایسے ہی ہے نا۔ واحد لغت ہے عربی زبان جس میں حرف بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے علی کی وجہ سے، رحیم ہے کلمات کی وجہ سے۔
اور رحیم ہے جن کلمات کی وجہ سے. یہ کلمات کیا ہے؟ کاف لام میم الف تا، 5 حرفوں کے مجموعے کو کلمات کہتے ہیں. جو بندے علی کے نوکر بیٹھے ہیں، پنجتن کے نوکر بیٹھے ہیں، وہ بندے سر اٹھانا. اللہ رحیم کس وجہ سے ہے؟ کلمات کی وجہ سے. کاف لام میم الف تا. اب عربی لغت اٹھا کے پڑھو. عربی لغت میں کاف مذکر ہے مرد کے لیے، لام مذکر ہے مرد کے لیے، میم مذکر ہے مرد کے لیے، الف مذکر ہے مرد کے لیے، اور تا مؤنث ہے عورت کے لیے. یعنی قرآن کہہ رہا ہے کلمات میں 4 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. 4 مرد ہے اور 1 عورت ہے. اب پنجتن کی طرف چلو. محمد مرد ہے، علی مرد ہے، حسن مرد ہے، حسین مرد ہے، سیدہ عورت ہے. پتا چلا اللہ رحمان ہے تو علی کی وجہ سے، رحیم ہے تو پنجتن کی وجہ سے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. علی حق نعرہ حیدری. امیر المومنین کا فرمان ہے اگر کوئی بندہ اسی بسم اللہ کو خلوص نیت سے، حسن دل سے پڑھے تو وہ پانی پہ ایسے چلے گا جیسے زمین پہ چلتا ہے. میں نے آغاز گفتگو میں جملہ پڑھا کہ بسم اللہ کی بے کا نقطہ کون؟ سارے بولو کون؟ نقطہ ہے مولا علی علیہ السلام. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ کوئی بھی نیک کام کرنا ہو تو آغاز میں بسم اللہ پڑھو. ایسے ہی ہے نا حضرت صاحب؟ یعنی بسم اللہ آغاز میں پڑھنی چاہیے. ہر ایک نیک کام کرنے سے پہلے کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے. جو کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں وہ بندے بولے میرے ساتھ. کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے، پانی پیو تو بسم اللہ پڑھ کے، سونے کے لیے جاؤ تو بسم اللہ پڑھ کے، اٹھو تو بسم اللہ پڑھ کے، کام کے لیے نکلو تو بسم اللہ پڑھ کے. جو بندے چپ ہو کے میری طرف دیکھ رہے ہو واپس آؤ تو بسم اللہ پڑھ کے. اچھا یا رسول اللہ، اگر ہم کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آواز پر آواز رسول آتی ہے. اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر اس کام میں شیطان شریک ہوتا ہے، اس کام میں شیطان شریک ہوتا ہے. بسم اللہ کی بے کا نقطہ ہے مولا علی علیہ السلام. اس کا مطلب ہے کائنات کے سب سے سچے رسول نے دنیا کو قیامت تک کے لیے اصول بتایا. جس کھانے میں علی نہ ہو وہاں شیطان ہوتا ہے، جس پینے میں علی نہ ہو وہاں شیطان ہوتا ہے، جس کام میں علی نہ ہو وہاں شیطان ہوتا ہے. پھر میں جملہ پڑھنے کا حق رکھتا ہوں فیصل آباد والوں، جس کے اندر علی نہ ہو وہ انسان نہیں شیطان ہوتا ہے. اگر دنیا کو اسی علی کی عظمت کا پتہ ہوتا تو پھر بیٹیاں علی کی پردیس میں یتیم نہ ہوتا. مجبوری ہے، آگے بھی مولا کی ڈیوٹی کے لیے جانا ہے. انشاءاللہ سانسوں نے مہلت دی، دوبارہ آپ کے چہروں کی زیارت ہوئی تو اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے. دنیا کو اس بسم اللہ کا ہی پتہ ہوتا تو پھر قرآن کی آیتیں بازاروں میں پتھر نہ کھاتے. جو بندے آج علی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے نا، وہ بندے شرم کر کے نہ رونا. عزیزانو، ایک دعا کروانے لگا ہوں مصائب کے آغاز میں. ہر بندہ آمین ضرور کہے. اگر میں پہنچا پایا تو یہیں پہ مصائب ہو جائے گا انصر بھائی. عزیزانو دعا کرو، اللہ نہ کرے عید قریب ہو اور کسی کا پیک کا گھر اجڑ جائے، کسی کی بیٹیاں یتیم ہو جائیں. بڑا مشکل ہوتا ہے. پردے میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف فرما ہیں جو میری بات کی تائید کریں گے کہ بڑا مشکل ہوتا ہے انصر بھائی اس بیٹی کے لیے اس عید کو منانا جس عید کے قریب وہ یتیم ہوئی ہو، جس عید کے قریب اس کا بابا چلا گیا ہو، جس گھر میں میت پڑی ہو نا، جس گھر میں کوئی مر جائے اس گھر میں کوئی کھانا نہیں پکتا، اس گھر میں کھانا نہیں پکتا. جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے. جس گھر میں میت پڑی ہو نا اظہر صاحب، اس گھر میں کھانا نہیں پکتا. محلے کے لوگ آتے ہیں، کوئی رشتہ دار کھانا پکا کے لے کے آتے ہیں. وہ کہتے تمہارے گھر آج کھانا نہیں پکا، ہم تمہارے لیے کھانا لے کے آئے ہیں. پہلی عید ہو نا باپ کے مر جانے کے بعد تو بیٹیوں کے سر پہ آ کے ہمسائے لوگ
ہاتھ رکھتے ہیں، رشتہ دار پہلی عید پہ آتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کون سا بندہ ہے جس کا پتھر کا جگر تو نہیں جو عزادار بیٹھا ہے، شرم کر کے نہ رونا، عید کے قریب کسی کا باپ مر جائے، ہم سائے آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، اس عید کے اوپر اس بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، رو کے کہتے ہیں بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر میں چلی آنا، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر میں چلی آنا، ہم تمہارے باپ ہیں، عزاداروں ہم روئے نہ تو کیا کرے۔ کتابیں یہ کہتی ہے علی کی شہادت کے 9 دن بعد جیسے ہی عید آئی، حسن کی بہن نے رو کے حسن کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی حسن بھیا پورے کوفے سے ہمیں پرسہ دینے کوئی نہیں آیا۔ پورے کوفے سے کوشش کروں گا ایک ترتیب کے ساتھ مولا کی شہادت پڑھوں۔ 17 رمضان کوفے کی مسجد کے منبر پہ علی علیہ السلام جیسے بہادر کی آنکھ میں آنسو آیا۔ اب جس بندے نے بستر پر رونا نا وہ شرم کر کے نہیں روئے گا۔ مولا کی آنکھ میں آنسو آیا، کوفے والوں نے کہا یا علی کیا ہوا؟ علی رو کے فرماتے ہیں کوفہ والو مجھے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا؟ ہائے تو تیرے بس میں ہے نا، جو نوجوان بیٹھے ہیں آنسو آپ نہیں نکال سکتے، کم از کم ہائے ضرور کر لینا جو علی کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہیں۔ علی علیہ السلام نے رو کے کوفے کے منبر پہ 17 رمضان کو فرمایا کوفے والوں مجھے بتاؤ میں نے کبھی کسی یتیم کو تنگ کیا؟ کوفے والوں نے کہا نا یا علی۔ علی رو کے فرماتے ہیں کوفے والوں تم سوئے ہوتے تھے، میں راشن اپنے کاندھے پہ لاد کے غریب و مسکینوں کے گھر تک پہنچاتا رہا۔ کوفے والوں میں نے تمہاری بیٹیوں کی لاج رکھی ہے، میں نے تمہاری بیٹیوں کے سروں پہ چادریں دی ہے۔ کوفے والوں کا بے شک یا علی لیکن اب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ علی رو کے فرماتے کوفہ والوں قیدیوں کو پتھر نہ مارنا۔ امیر بن کے بیٹھا نا وہ بندہ جس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، ہلکے کا ماتمی بھی ہے، اور اس مصیبت والے جملے پہ اس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آیا۔ 18 رمضان کا دن آیا، جلدی کرنے لگا ہوں۔ 18 رمضان کو علی علیہ السلام نے بی بی فضہ کو بلایا۔ بی بی فضہ جی یا علی۔ علی فرماتے فضہ میرے گھر کا صحن صاف کرواؤ۔ بی بی نے کتابیں کہتی خود گھر کا صحن صاف کیا۔ علی کی آواز آئی فضہ کناتے لگواؤ۔ بی بی نے کناتے لگوائی۔ علی کی آواز آئی فضہ میرے 18 کے 18 بیٹے بلا۔ امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ بھی سلامت ہے، سینے پہ نہیں آیا۔ شرم کر کے نہ رونا جو ہلکے کے ماتمی بیٹھے ہو۔ کتابیں کہتی ہیں 18 کے 18 بیٹے علی کے جیسے ہی صحن میں آئے، ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے، ایک جیسی رنگتیں علی کے بیٹوں کی، ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے۔ کتابیں کہتی ہے علی نے 9 بیٹوں کو دائیں کھڑے کیا، علی نے 9 بیٹوں کو بائیں کھڑے کیا، جیسے ہی 18 بیٹوں کو صحن میں ترتیب کے ساتھ کھڑے کیا۔ 18 کے 18 بیٹوں نے بلا تشبیہ فیصل آباد والوں اس انداز میں ہاتھ باندھے، ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں بابا تو نے زندگی میں ہم ان بیٹوں کو، اپنے ان بیٹوں کو 18 کے 18 بیٹوں کو ایسے کھڑے نہیں کیا۔ بابا کیا ہوا؟ علی کی آواز ہے 18 کے 18 یہی رک جاؤ۔ فیصل آباد والوں جو عزادار بیٹھے ہو، کتابیں کہتی ہیں 18 کے 18 بیٹے وہیں پہ رکے۔ علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا، علی نے اپنی ابا اتاری، سیدھے گئے عالیہ کے حجرے میں۔ اس جوان کے ہاتھ پکڑو، جوان کے ہاتھ پکڑو جو بندے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کتابیں کہتی ہے علی گئے بی بی عالیہ کے حجرے میں، بی بی کے سر پہ علی نے ابا دی، بی بی کا ہاتھ پکڑا۔ بی بی رو کے کہتی بابا کرنا کیا ہے؟ علی رو کے فرماتے اے بیٹی ایک بار بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا، جسے ابھی بھی نہیں رونا آیا پھر وہ جانے اس کا مقدر جانے، اللہ جانے اگلی سانس آئی یا نہ آئے، اگلی مجلس پڑھنے کو ملے یا نہ ملے، کوشش کر لینا آنسو بہا لینا۔ علی کی آواز ہے بیٹا بھائیوں کے درمیان چل کے دکھا۔ بی بی رو کے کہتی نہ بابا میں مر جاؤں گی، مجھ سے چلا نہیں جانا۔ عزاداروں ہم روئے نا تو کیا کرے جو بھائیوں کے درمیان نہ چل سکی، اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ، اللہ جانے شرابیوں کے مجمع میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کیسے چل سکی۔ کتابیں کہتی ہے کہ علی کی شہادت کے 9 دن بعد آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں، ساقی صاحب اشارہ کروں گا تو مولا کے تابوت کو لے آنا۔ کتابیں کہتی ہے کہ علی کی شہادت کے 9 دن بعد کوفے میں عید آئی، حسن بھیا قریب آئے،
اس سے زیادہ مصیبت کے جملے نہیں. جو عزادار بیٹھے نا ان کے سامنے تو صرف یہ جملہ ہی آ جانا کہ علی کا تابوت آنے لگا ہے. وہ تو علی کا شیعہ دل ہی دل میں مر جاتا ہے کہ علی اور تابوت، اللہ کا شیر اور تابوت. علی کی شہادت کے 9 دن بعد جب کوفے میں عید آئی، حسن بھیا قریب آئے، عالیہ بہن کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتے بہنا بابے کے جانے کے بعد تیری پہلی عید ہے. اور جو بہنوں والے بیٹھے ہو، جو بہنوں کو عید دے کے آئے ہیں، وہ بندے کم از کم آنسو ضرور لے آنا. انہیں پتا ہوگا کہ بھائیوں کے دل میں بہنوں کے لیے کتنی حسرتیں ہوتی ہیں، بہنوں کو بھائیوں کی کتنی حسرتیں ہوتی ہیں. حسن نے قریب آ کے کہا بہنا مجھ سے عید مانگ. بی بی رو کے کہتی ہے بھیا حسن پھر مجھ سے وعدہ کر، جو میں مانگوں گی وہ تو دے گا. حسن نے کتابیں کہتی ہے حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا، ادھر حسین کے سر پہ ہاتھ رکھا. حسن کی آواز آئی بہنا حسین ویر زامن ہے، تو جو مانگے گی وہ میں دوں گا. اتنے جملے کہنے تھے. بی بی رو کے کہتی ہے حسن بھیا پھر ایک بار عباس کو بلا، غازی کو بلا، اسے کہ بابے علی کے کپڑے پہنے اور مجھے شہر میں چل کے دکھائے. عباس چلتا ہے مجھے میرا پاپا نظر آتا ہے، عباس چلتا ہے مجھے میرا پاپا دکھتا ہے. آج 9 دن ہو گئے اس بہن نے پاپے کو نہیں دیکھا. آج 9 دن ہو گئے اس بہن نے بابے کو نہیں دیکھا. کتابیں کہتی 19 رمضان فجر کی اذان کے بعد علی آئے مصلی عبادت پہ. میں بالکل آخر پہ آ گیا، اشارہ کروں گا تابوت لے آنا، ہو سکتا ہے یہیں پہ مصائب ہو جائے. علی آئے مصلی عبادت پہ. کتابیں کہتی ہیں اللہ اکبر. بھائی کہہ رہے ہیں اسی کوفے میں غازی لے کے آئے تھے عالیہ کو. چلیں آپ کے رلانے کے لیے ان کی بات کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہو سکتا ہے ہر مومن کی آنکھ کا وضو ہو جائے. آپ کی بات کی تائید کرنے لگا ہوں. قسمت دیکھو فیصل آباد والوں، علی کی بیٹی کی جس کوفے میں بابے کی شاہی دیکھنے گئی تھی اسی کوفے میں کیتن پر جب نکلی تھی نا مدینے سے آگے علم والا عباس تلوار کو آسمان کی طرف کر کے کہہ رہا تھا الحجاب پرندوں پرواز بند کرا، علی کی بیٹی آ رہی ہے. علی نے کوفے میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں، میں پڑھانے لگا ہوں اپنے موضوع کو. کتابیں کہتی ہے اگر کسی کا دل دکھ ہے، کتابیں کہتی ماحول ایسا بن گیا ہے. کتابیں کہتی ہے جیسے علی کی بیٹی آئی علی نے مسجد میں اعلان کروایا آج کوئی باہر نہ نکلے. علی وقت کے حاکم تھے، ہر کسی نے علی کا حکم کی تعمیل کی. جب سارے اپنے گھروں میں تھے نا کوفہ والے، علی نے اپنی پردہ دار بیٹی کو ساتھ لیا. علی نے تعارف کروانا شروع کیا. بیٹی یہ جامعہ مسجد ہے، بیٹی یہ دارالعلوم ہے، امیر ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ ابھی بھی سینے پہ نہیں آیا. بی بی رو کے کہتی بابا بازار اور کچہریاں تو بیٹوں کو دکھائی جاتی ہے. علی رو کے فرماتے ہیں بیٹا ہو سکتا تیرے بھائی مارے جائے اور تیرے ہاتھوں میں رسیاں آ جائے اور تو انہی بازاروں میں آئے. ہو سکتا تیرے بھائی مارے جائے. عزادارو وہی علی کی پردہ دار بیٹی علی کے جانے کے بعد بھائی شہید کروا کے بازاروں سے گزری. کن بازاروں سے گزری؟ جو ہاتھوں میں شراب لے کے کھڑے تھے، طبل بج رہے تھے. عزادارو علی کی بیٹی گزری اور پرندوں کو کہا الحجاب. ہاتھ میں علی